لائک مسٹر اسامہ نے کہا کہ سر میں کیا گونگی بہری بن کے جیوں؟ شادی کی پہلی شب لڑکے کو پروسیس کا ہی پتہ نہیں تھا، میں اسے نہ بتا سکتی ہوں نہ پوچھ سکتی ہوں۔ مس بشرا نے کہا کہ سر جی یہ ساری کہانی میری اور میرے شوہر کی ہے کہ جب بیٹے اور بیٹی کی شادی ہو تو انفیکٹ لڑکے والے عام طور پہ اس چیز کو بادر نہیں کرتے، سب سے زیادہ نقصان انہی کا ہوتا ہے کہ یہ کون سا زمانہ ہے۔ بیٹا زمانہ بظاہر جو خبروں میں اور سوشل میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے وہ ایک لمیٹڈ آبادی کا ہوتا ہے، باقی بہت سارے لوگ اپنی شائستگی، اپنی سادگی اور اپنے مزاج کے اعتبار سے وہ بہت چیزوں کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ جب وقت آئے گا کر کے دیکھ لیں گے۔ انفیکٹ جو چیزیں زندگی میں ہم کو درپیش، ان کا جب تک آپ حل نہیں ڈھونڈتے اور جب تک اپنے لیول کے لوگوں سے زیادہ عقل کا اور سمجھ کا ثبوت نہیں دیتے، یہ مسئلہ پہ بنا رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ اگر ہفتے میں میرے پاس کسی ایک ایشو پہ 3 یا 4 سوال آئیں تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر ایک دن میں 4 5 چیزیں ایک ہی بارے میں مختلف شہروں سے پوچھی جا رہی ہوں، لائک مسٹر اسامہ نے کہا کہ سر میں کیا گونگی بہری بن کے جیوں؟ شادی کی پہلی شب لڑکے کو پروسیس کا ہی پتہ نہیں تھا، میں اسے نہ بتا سکتی ہوں نہ پوچھ سکتی ہوں۔ مس بشرا نے کہا کہ سر جی یہ ساری کہانی میری اور میرے شوہر کی ہے، ہماری زندگی میں یہ بدترین وقت آیا اور جب میں نے ان کو بتایا تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئے اور اب تک ناراض ہیں کہ تمہیں یہ کیسے پتہ ہے۔ تو استغفر اللہ، یعنی ایک تو بیوقوفی اور اوپر سے پھر یہ حماقت بھی ہے، تکبر بھی ہے۔ اور مس بابر کہتے ہیں کہ سر جی میرے شوہر بھی کچھ اسی طرح کے ہیں، شادی کو 1 سال ہو گیا ہے مگر نہ ہی انہیں کوشش کرنی آتی ہے نہ ہی وہ کچھ کر پاتے ہیں، پلیز میری مدد کریں، میں بہت پریشان ہوں۔ بیٹا شاید اسی وجہ سے ہم نے کچھ چند ماہ پہلے ایک پیکج بنایا کہ جب بیٹے اور بیٹی کی شادی ہو تو انفیکٹ لڑکے والے عام طور پہ اس چیز کو بادر نہیں کرتے، سب سے زیادہ نقصان انہی کا ہوتا ہے۔ لیکن جہاں بیٹیوں کے ماں باپ اتنی ساری ایفرٹ کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ ایک سیشن پری میرج کاؤنسلنگ کا اپنے ہونے والے داماد کو گفٹ کر دیا کریں۔ اب یہ جو چیزیں اس وقت میں نے آپ کو بتائی ہیں، اب یہ سوچئے کہ یہ بالکل میں نے سطح آپ پہ تیرتا ہوا جو برف کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس کا اظہار کیا ہے۔ جو کچھ انہوں نے بتایا یا جس تکلیف سے یہ بچیاں گزری ہیں وہ بہت زیادہ ہے، اور ایون کئی برس تک اگر آپ کوئی اس کے بعد کیا ہوگا، سارا الزام اس بچی پہ آ جائے گا کہ یہ بانجھ ہے، یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کا بچہ نہیں ہو سکتا، اور بچیاں نہیں بتا پاتی۔ اور بعض کیسز میں تو ایسا بھی ہوا کہ ان بچیوں کو خود علم نہیں تھا کوئی چیزوں کا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ کون سا زمانہ ہے؟ بیٹا زمانہ بظاہر جو خبروں میں اور سوشل میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے وہ ایک لمیٹڈ آبادی کا ہوتا ہے، باقی بہت سارے لوگ اپنی شائستگی، اپنی سادگی اور اپنے مزاج کے اعتبار سے وہ بہت چیزوں کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ جب وقت آئے گا کر کے دیکھ لیں گے۔ تو اس لیے اس کا ایک حل تو یہ ہے۔ دوسرا، جتنی بچیاں اس طرح کے مسئلے میں پڑ جائیں انہیں چاہیے فوری طور پہ 1-2 دن کے بعد اپنی ماں باپ کو نہ بتائیں، لڑکی کی ماں سے بات کر لیں، لڑکی کی بہن سے بات کر لیں جو گھر میں جس کا چلتا ہو، تاکہ وہ اس کو سمجھا لے اور وہ اس کو گائیڈ کر لے، وہ اس کی کونسلنگ کروا لے۔ انفیکٹ لڑکے اندر سے ڈرتے ہیں، انہیں لگتا ہوتا کہ ہمارا جو اتنا بڑا امیج ہے وہ خراب ہو جائے گا، کہ اس کو یہ بھی نہیں پتہ۔ تو بیٹا نہیں پتہ تو ساری بہت سے کام انسانوں کو نہیں آتے، ہم جہاز نہیں اڑا سکتے، ہم سوئمنگ نہیں کر سکتے، گہرے پانیوں میں نہیں جا سکتے، پر جب ہم سیکھتے ہیں تو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ میں ابھی آج اپنی ٹیم سے کہہ رہا تھا کہ انڈیا کے جو اسپیکرز ہیں ان کے موضوعات کا اگر آپ 1-2 دیکھیں، وہ پیسے کمانے کے بارے میں، وہ امیر ہونے کے بارے میں، اور وہ نئے ہنر سیکھنے کے بارے میں۔ ہمارے لوگوں کے جو سارے مسائل ہیں اس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، اس کا تعلق نجی زندگی سے، اس کا تعلق آپ کی جو پرسنل لائف ہے، فیملی لائف ہے۔ چونکہ ماؤں نے ناک تک، یہاں تک اللہ معاف کرے، پکڑا ہوتا ہے، بہنوں نے
گلا پکڑا ہوتا ہے، باقی جو بچتا ہے وہ خواتین جو بیوی ہیں وہ پکڑ کے لٹکتی ہیں، اور انسان جو ہے یہ کسی آگے بڑھنے کے تو قابل نہیں رہتا۔ اگر ہم تھوڑا عقل سے کام لیں اور اپنے گھر کے فیملی ایشوز کو سارٹ آؤٹ کر لیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں دنیا میں رزق بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے، عزت بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے، لیکن آپ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، بنیاد آپ سے بنتی نہیں ہے، چونکہ آپ اس پہ اچھا سیمنٹ نہیں لگاتے، آپ اس کی اچھی تیاری نہیں کرتے اور اندھا دھند پھینک دیتے ہیں 20 سال میں، 22 سال میں، 24 سال میں، 26 سال میں۔ اچھا، جو لڑکیاں اس معاملے میں تھوڑی گھر والوں کی طرف سے لیٹ ہو جاتی ہیں وہ پھر اس سے بڑی حماقت کرتی ہیں، وہ غلطی کرتی ہیں، گناہ کرتی ہیں، سم ٹائم پھر بلیک میل ہوتی ہیں، پھر بار بار اس میں چلی جاتی ہیں۔ اب ان کا ایک الگ عذاب ہوتا ہے کہ ہم پکڑی جائیں گی، اور اس میں پھر کئی کی برس ان کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ بھی نارمل ریلیشن شپ میں نہیں جا پاتے۔ اگر یہ شروع میں رک جائیں، ان کی کونسلنگ ہوئی ہو تو ان کا جو بڑا نقصان ہونا ہے وہ بچ جائے۔ ہم بہت لمیٹڈ سوچ کے ساتھ چلتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بچی جو نفسیات میں ایم فل کر کے میرے پاس آئی تو میں نے اسے ایک پیشنٹ کا دیا کہ اس کو ذرا اس کی ہسٹری لے لیں، ایک فارم ہوتا ہے اس پہ انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ اچھا، کچھ دیر بعد وہ میرے پاس آئی، انہوں نے کہا سر اس کو ریفر کر دیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ انہوں نے کہا سر اس کو تو نفسیاتی مسئلہ ہے اور فیملی مسئلہ بھی ہے۔ تو میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا بیٹا ہم یہاں کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہنے لگی ہاں وہ تو صحیح ہے، پر سر میرے سر نے تو کہا تھا کہ جو چیز نہ سمجھ آئے اس کو ریفر کر دیتے ہیں۔ تو میں نے لٹرلی ایسے اپنے سر پہ ہاتھ مارا، میں نے کہا اللہ کی بندی، ایم فل تم نے کر لیا، کوئی عقل نام کی چیز بھی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو پیشنٹ آ رہا ہے ہم یعنی وہ باقی جگہوں سے خراب ہو کے آ رہا ہے تو ظاہر ہے الٹیمیٹ اس کی کوچنگ ہم نے کرنی ہے۔ تو یہ جو تم نے اگر تم کل بیٹھ جاؤ کسی جگہ اڈا لگا کے تو پھر کیا کرو گی؟ ہر جو پیشنٹ آئے گا اس سے فیس لو گی، اس کو سنو گی، پھر اس کو ریفر کر دو گی، تو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یعنی یہ جو عام ڈاکٹروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں منہ کھولو آ اور لمبے لمبے سانس لو آ، پھر 1500 روپے ادا کرو اور لکھ کے اسے بھیج دیتے ہیں، تو مسئلہ سے حل تھوڑی ہوتا آ کرنے سے۔ انفیکٹ جو چیزیں زندگی میں ہم کو درپیش ان کا جب تک آپ حل نہیں ڈھونڈتے اور جب تک اپنے لیول کے لوگوں سے زیادہ عقل کا اور سمجھ کا ثبوت نہیں دیتے، یہ مسئلہ پھر بنا رہتا ہے۔ یہ مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، چونکہ اس سے نہ لڑکا نہ لڑکی اور ان کے گھر والے، ان کے بھی گھر والے، تو آپ سوچیں کتنے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ہم تھوڑی سی عقل سے کام لیں اور چیزوں کو وقت پہ ان کی کونسلنگ کرا لیں، اس کو لازم بنا لیں۔ جیسے آپ جہیز بناتے ہو، جیسے آپ بری بناتے ہو، تو ان کی دونوں کی پری میرج کونسلنگ کرا لیا کریں اور اس پیکیج میں دونوں کو آسانی بھی ہو جائے گی۔ سب سے اہم یہ کہ لازم ہے، ضروری ہے، یہ کوئی سفارش نہیں ہے، ایک گزارش بھی نہیں ہے، اٹس اے سولوشن۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔